پوری قوم شاہد رہے کہ آج پی ایم ایل این نے، جس نے ہمیشہ ہم پہ یو ٹرن کا الزام لگایا، باپ وہ پارٹی ہیں جس کے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں، ان کا مقابلہ پی ایم ایل این کے نامینی سے ہوا تھا، اور باپ کے سینیٹر نے جب پاکستان پیپل پارٹی کے امیدوار کی حمایت کی تھی تو اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہیں باپ کے حوالے سے کچھ کلمات کہے تھے، جو میرا خیال ہے کہ اس پریس کانفرنس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج بھی وہ الفاظ سب کو یاد ہیں۔ باپ کے حوالے سے پی ایم ایل این کا جو بیانیہ رہا ہے، اس سے مکمل یو ٹرن لیتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب 3 کاموں کی انجام دہی کے لیے بلوچستان گئے۔ ایک تو اسٹیبلش تھے کہ جی میں سب کو ساتھ چلنے کے قابل ہوں، اور دوسرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی انڈیویجولی اور پارٹی کی سطح پہ شمولیت کرا کے قوم کو، الیکٹیبلز کو، سیاستدانوں کو، اور بالخصوص پاکستان میں اس طبقے کو جو ہمیشہ سے جو ہیں سیاست پیسے کی زور پہ، کاروبار پہ، یا انڈسٹریلسٹ ہیں، یا وڈیرے ہیں، یا خان ہیں، نواب ہیں، ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم گورنمنٹ بنا رہے ہیں تو لہذا ہماری بینڈ ویگن پہ چڑھ جاؤ تاکہ آپ بھی حکومت کا حصہ رہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے جب یہ دیکھا کہ جی باپ میں ان کو حصہ نہیں مل رہا تو انہوں نے اس پہ شور مچایا، اور توقعات یہ ہیں کہ جو رئیسی باپ ہیں شاید یہ پاکستان پیپل پارٹی کو جو ہیں ملے گی۔ پاکستان پیپل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم، اور وہ تمام دڑے یا پارٹیاں جنہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی، وہ بالآخر 8 فروری سے بہت قبل الیکشن الائنس کریں گے، اور ان تمام قوتوں کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو آج کل نورہ کشتی ہیں، وہ صرف اس حد تک کہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے۔ ہمیں شدید یہ بھی خدشات ہیں کہ آنے والے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جو بھی بولتا ہے تو کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کرتی ہیں، جبکہ یہ الائنس غیر فطری ہیں۔ جہاں ایم کیو ایم سیاست کی دعوے دار ہیں وہاں نون کا ووٹ نہیں ہے، جہاں نون سیاست کر رہی ہیں وہاں ایم کا ووٹ نہیں ہے، تو لہذا یہ وضاحت کرنا ضروری ہے دونوں پارٹیوں کے لیے کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کو ان الیکشن میں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب باپ جو ہیں 2018 میں بنی، 2018 میں اس کے جتنے بھی دڑے یا افراد ہیں وہ یا کاف سے آئے یا نون سے آئے تھے۔ اب وہی لوگ جو ہیں دوبارہ، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر وزیر داخلہ ہیں، یہ ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ہو رہا ہے یہ ان کے تعاون سے ہو رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور باپ کے نون میں مرج ہو جانے سے یہ دونوں حضرات جو ہیں نیوٹرل کی نشستوں پہ براجمان نہیں رہ سکتے ہیں، اور یہ تمام میٹنگز، تمام اسیمیلیشن کا جو پروسیس ہے یہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو لہذا جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ کسی بھی کیئر ٹیکر وزیر یا وزیر اعظم جو ہیں وہ سیاسی طور پہ نیوٹرل رہے گا، اس کی نفی ہو چکی ہے
الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ قانون اور انصاف کے مطابق مناسب سمجھتے ہیں تو جو لوگ باپ سے آئے اور باپ نواز شریف صاحب اپنے ساتھ ملا گئے، ان حالات میں انصاف کا تقاضا ہے، فیئرنیس آف الیکشن کا تقاضا ہے، ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہے کہ ان حضرات کو فارغ کر کے نئے نیوٹرلز جو ہیں ان کو جو ہے آگے لایا جائے۔ ان افراد کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر الیکشن کا ہونا یا اس کی یقین دہانی کرانا محض مذاق ہوگا، کیونکہ کیئر ٹیکرز جہاں جہاں ہیں تمام صوبوں میں، تمام جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کے ایما پہ آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ظلم جبر کا رویہ بدستور روا رکھا ہوا ہے۔ پہلے انہوں نے ہاتھ ڈالا چیئرمین پی ٹی آئی پہ 9 مئی کو، ہماری قیادت پہ 10 مئی کے بعد یہ شروع ہوئے اور یہ اغوا برائے بیان ہوئے، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، ایف آئی آر ہوئی ہزاروں کی حساب سے، ہمارے ورکر ہزاروں کی حساب سے آج بھی پابند سلاسل ہیں، خواتین پابند سلاسل ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں نہیں مانے جاتے ہیں۔ اب ایک ہفتے سے وہ زیادتیاں اور جبر وارڈ اور یونین کونسل کی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے آفس بیئرر جو ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، دمکایا جا رہا ہے، اور یوں ان طریقوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب الیکشن نزدیک ہو اور کوئی چارہ کار نہ رہے سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ الیکشن کمپین شروع کریں، تو تب تک جتنا بھی نقصان ہم دے سکتے ہیں ہم دے دیں۔